بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورۃ الاحزاب کی 34 نمبر آیت پر ہوا تھا، اور یہاں سے آگے ابھی انشاءاللہ شروعات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے یہ گنوا دیے، یہاں یہ ذہن میں رکھیں، جس طرح مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی کہ فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، یہاں تو اللہ پاک نے مرد اور عورتوں کو اکٹھا فرماتے ہوئے مطلب مرد کو بھی گنوایا، عورتوں کو بھی فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے پہلے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ پاک اس کا اجر، اور ہو وہ مومن، تو اللہ پاک اس کا اجر وہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور ماننے والے مرد اور ماننے والی عورتیں، یعنی کہ جنہوں نے مان لیا، فرما برداری میں آگے مانا ہوا ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں پوری روٹین آ رہی ہے، ساتھ کیا کرتے ہیں، اطاعت گزاری کرنے والے مرد اور اطاعت گزاری کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، یعنی کہ پورے اللہ پاک کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے والے جو ہوتے ہیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ دیکھیں یہاں بھی ابھی جو لفظ یہ استعمال کرتے ہیں زکوٰۃ کا، وہ زکوٰۃ کا لفظ مال کے خرچ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن میں جتنی جگہ بھی ہے، حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے، جتنی جگہ بھی لفظ اردو میں لوگوں نے ترجمہ کیا ہوتا ہے زکوٰۃ، اوپر لکھا ہوتا ہے صدقات، تو اصل لفظ جو ہے وہ صدقہ ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے نا، یہ اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ بھی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، پاک ہونا۔ تو فرمایا اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی، اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور نصیحت کرنے والے، یاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں تیار کر رکھی ہے۔ یہ ابھی ان کے لیے، یہ جتنے عمل کرنے والے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر۔ دیکھیں مغفرت کے، یہ اتنے تو نیک ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، پھر مغفرت کس بات کی؟ ایک بات سوچنے کی ہے، یہ مغفرت اس لیے کہ وہ گناہ جو ان سے انجانے سے ہو جاتے ہیں، بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہے، وہ پورے فرمانبردار، سارا کچھ صحیح کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی انجانے سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں یا ہو جاتی ہیں، تو اللہ پاک ان کو معاف بھی فرمائے گا، اور اللہ پاک نے ان کے لیے یہ عمل کرنے کا بڑا اجر بھی تیار کر رکھا ہے۔
وما كان لمؤمن ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرات من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ یہ جو آیت ہے یہ آج یعنی کہ اس دور سے لے کر آج تک یا آگے آنے والے دور میں بھی ہر اس تیزی چلانے کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اپنی طرف سے چیز قرآن میں ایڈ کرے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کتنی دفعہ قرآن میں چیزیں ایڈ ہوئی ہوتی ہیں یا انہوں نے اضافہ کر دیا ہوتا ہے، مثال کے طور کے اوپر اللہ اور نبی کے علاوہ جس طرح بولتے ہیں، ایک مطلب انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اجتماع ہو کر اتحاد کر لیتے ہیں، یا مطلب کوئی بھی چیز جو دین میں مطلب قرآن میں نہیں ہے تو اپنی طرف سے وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال کی نفی اس آیت میں اللہ پاک نے اس طرح فرمائی کہ اللہ پاک نے فرمایا اور نہیں ہے مومن ماننے والے مرد اور نہ ماننے والی عورت کے اوپر، یعنی کہ مرد اور عورت کے اوپر نہیں ہے یہ بات کہ جب کوئی فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا تو ہو ان کے لیے کوئی بھی اختیار، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ پاک کے رسول نے فیصلہ فرما دیا، اب اس میں کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر دے تو یہ چیز ہو جائے گی غلط۔ اور اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم کو پہنچایا، اللہ نے فیصلہ کیا اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچ گیا، وہ آ گیا اس قرآن میں۔ قرآن میں اللہ کا فیصلہ محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فیصلے، اللہ پاک نے قرآن میں کتنی دفعہ فرمایا یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے۔ تو ابھی کس کے منہ سے کہلوا رہا ہے اللہ کی ذات؟ نبی علیہ السلام کی منہ سے۔ تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا یہ عمل اس طرح کرنا ہے یا یہ اس طرح کام کرنا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اور اللہ کے نبی نے کہہ کر بتا دیا، اور وہ کہا اور فرمایا اللہ کا فرمان ربی اور نبی علیہ السلام کی بات کا کہنا، وہ سارا کچھ موجود ہے قرآن میں۔ تو قرآن میں اللہ پاک اور نبی علیہ السلام کے وہ فیصلے محفوظ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ پھر یعنی کہ جب یہ عمل ہو جائے تو پھر تم میں ان میں مومنین جو ہے نا ان میں کوئی اختیار نہیں بچتا کہ وہ اپنی طرف سے یعنی کہ اس معاملے میں کوئی کسی قسم کا اختیار رکھے اپنے معاملات میں۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ اور رسول کی، یعنی کہ اس کے باوجود بھی جو نافرمانی کے اوپر آ جائے، یعنی کہ اللہ پاک نے جو کہا اور رسول نے جو بتایا اس کی نافرمانی کر رہا ہے اگر، جو کہ قرآن میں موجود ہے، یعنی کہ اس کی اگر نافرمانی، اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخِلًا كَرِيمًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم بچتے رہو گے ہر اس گناہ سے جو تمہیں منع کیا جاتا ہے تو میں تم کو معاف کر دوں گا، درگزر کر دوں گا تمہارے وہ گناہ، یعنی کہ جو تمہارے گناہ ہیں۔ تو جس طرح پیچھے ہم نے آیت پڑھی، تو مطلب کیا ہے کہ اگر وہ گناہ جو اللہ پاک نے منع فرمایا قرآن میں ان سے بچنا ہمارے لیے مومنین کے لیے لازم ہے، اس میں کمی پیشی کرنا مسلمان مومن کے لیے مومن کی شان نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس کے باوجود بھی جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور رسول کی تو پھر وہ بھٹک گیا، بھٹکنا کھلم کھلا، یعنی کھلم کھلا وہ بھٹک گیا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی بھی کسی جگہ پہ ایڈ کر رہا ہے چیز۔ آج ہمارے معاشرے میں فرقے بنے ہوئے ہیں، کیا کیا کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے مطلب عقیدے گڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مطلب جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ بدعتیں، یہ کتنی بدعتیں ہیں، جس طرح مرنے کے اوپر ہیں، شادیوں کے اوپر ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح عید میلاد النبی، اسی طرح اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو مطلب اسلام میں گڑی گئی ہیں، جو کہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں اسلام میں، وہ گڑی گئی ہیں۔ ویسے اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ گڑنا، وہ اس میں پر اللہ پاک نے نہیں فرمایا۔ مثال کے طور کے اوپر اس وقت نبی علیہ السلام سفر کرتے تھے گھوڑوں پہ، آج ہم جہازوں پہ کرتے ہیں، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے کیونکہ یہ اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ سہولت ہے۔ وہ چیزیں جو اسلام کے ساتھ، جو دین اسلام کے ساتھ، جو اللہ پاک نے جو فرمانبرداری رکھی ہے ہمارا قانون اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں، وہ چیزیں اگر ہم اضافہ کرتے ہیں تو وہ اس میں جس نے بھی اضافہ کر لیا، نافرمانی کر دی، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ ہو گیا گمراہ کھلم کھلا۔ وَإِذْ تَقُولُوا لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی ہے وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین خرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرن وکان امر اللہ مفعولا۔ اچھا، یہ جو ابھی آیت ہے یہ ایک رسم تھی، جس طرح میں نے کہا کہ رسمیں بنائی گڑی جانی یہ وہ سارا کچھ، تو یہ بھی ایک رسم تھی، ایک چیز تھی جو گڑی ہوئی تھی۔ اس چیز کو ان لوگوں نے فرض بنایا ہوا تھا۔ مثال کے طور کے اوپر اس دور میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ جائیداد کا آدھا وارث سمجھا جاتا تھا، سکے بیٹے کی طرح وہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اس چیز کو اللہ پاک نے ختم کرنے کے لیے، یہ دیکھیں قرآن میں یہ آیت ہے۔ اسی طرح جتنی بھی ریلیٹڈ اس طرح، یہ تو قرآن میں ایک سیمپل آ گیا، ابھی جتنی بھی اس طرح کی ریلیٹڈ چیزیں آج بھی ہیں تو ان کو ختم کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس وقت اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے مطلب فرمایا، اور جب کہہ رہے تھے اس شخص سے انعام کیا اللہ تعالیٰ نے جس پر، اور انعام کیا آپ نے جس پر، یہ وہ اصحاب رسول ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور جن کا نام ہے زید۔ تو یہ جو زید، یہ ایک ہی نام ہے جو قرآن میں کسی صحابی کا آیا، اس کے علاوہ کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں آیا۔ تو انہوں نے، اللہ پاک نے فرمایا جب ان کو مطلب وہ سمجھا رہے تھے، یہ ہوا یوں تھا کچھ معاملہ کہ جو زید تھے ان کی شادی نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی سے ہوئی تھی، حضرت زینب سے۔ تو یہ جو بیٹی سے شادی ہوئی تھی تو وہ بس کچھ اپنے ان کے اختلافات زندگی میں رہے، شادی صحیح نہیں تھی چل رہی، تو انہوں نے ارادہ کیا ان کو چھوڑنے کا۔ تو یہ سمجھا رہے تھے، یعنی کہ نبی علیہ السلام بھی اس کو سمجھا رہے تھے۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ جب آپ اس کو جس کے اوپر آپ نے انعام کیا اور اللہ نے انعام کیا، آپ جب اس کو کہہ رہے تھے علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک، یعنی کہ اللہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تم اپنا روکے رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو اور پرہیزگاری کرو اللہ کی، اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ یعنی کہ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ یہ عمل اس طرح ہونا ہے کہ وہ جب ان کو طلاق دیں گے تو ان کی شادی، یہ ایک واحد نکاح تھا جس کا اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ میں زینب کی شادی اللہ پاک نے نکاح نبی علیہ السلام سے کروا دیا۔ یعنی کہ وہ اس کا خوف تھا کہ اگر وہ منہ بولے بیٹے سے طلاق ہوتی ہے تو اس دور میں جیسے منہ بولے بیٹے کی بیوی، مطلب وہ اپنا بیٹا منہ بولے کی جو بیوی ہوتی تھی اس سے وہ لوگ شادی تو نہیں کرتے تھے جو باپ منہ بولا تھا۔ تو یہ اس چیز کو اللہ پاک نے ختم کرنا تھا، اور یہ شروعات نبی علیہ السلام سے ہوئی کہ انہوں نے جب ان کو طلاق دی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ ان کا نکاح جو مائی زینب کا تھا وہ نبی علیہ السلام سے اللہ پاک نے کروا دیا۔ تو یہاں وہی اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے وہ جس کو اللہ پاک ظاہر کرنے والا تھا، یعنی کہ اللہ پاک چاہتا تھا کہ یہ عمل ہو۔ تو نبی علیہ السلام یا نارمل بندہ کوئی بھی اگر وہ مطلب اس کا اس طرح کا ماحول میں وہ بیٹا ہے تو وہ اس وقت کیا کرے گا؟ بچے گا۔ مثال کے طور کے اوپر آج کل جس طرح ہمارے ہاں کوئی بندہ مر جاتا ہے، چوتھا وغیرہ یا یہ چیزیں یہ پکی گھڑی ہوئی ہیں، معاشرے میں وہ بنا ہوا ہے ایک سسٹم، ٹھیک ہے۔ لیکن آج اگر کسی کا مر جاتا ہے، کسی مومن کا بھی، کسی صحیح سمجھنے والے کا بھی جس کو پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، مر جاتا ہے کوئی، تو وہ جب یہ نہیں کرے گا تو اس کے اندر تھوڑی سی جھجکاہٹ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جس طرح آج کل انہوں نے مطلب فتویٰ دیا ہوا ہے مویا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تو اس طرح کی جو نا چیزیں غلط گڑی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح اس وقت بھی یہ چیز تھی، تو نبی علیہ السلام اس چیز سے مطلب تھوڑا سا ہچکا رہے تھے، یعنی کہ وہ کہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ تو مطلب ظاہر، اللہ پاک نے اس کو ظاہر کرنا تھا،
آپ تو وہ جو اپنے دل میں چھپا رہے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ اور لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ حالانکہ اللہ پاک کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یعنی کہ لوگوں سے ڈر کر اپنے عمل کو نہیں روکنا۔ لیکن آج وہی میں نے جو بات کی، لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ چافتہ چلیسواں یا جو بھی یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، وہ کس وجہ سے چل رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طرح شادیوں بیاہوں میں، اسی طرح مطلب جتنے بھی وہ ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہمارے ساتھ ہم نے مطلب ایڈ کی ہوئی ہیں، جن کو بدعت کہا جاتا ہے، تو وہ چیزیں ساری کی ساری کیا تھی، وہ لوگوں سے کے دکھانی۔ اللہ پاک نے فرمایا حالانکہ اللہ حق زیادہ رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضا زید اور جب پھر پورا کر دیا زید نے اس سے حاجت، یعنی کہ اس عورت سے پوری اپنی حاجت کر لی، نکاح کر دیا ہم نے آپ کا اس سے، تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی تنگی بیویوں کے معاملے میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو جب اس نے یعنی کہ طلاق دے دی، اس نے فارغ کر دیا، تو اللہ پاک نے ان کا نکاح کر دیا ان سے، تاکہ جو منہ بولے بیٹوں والا سسٹم تھا وہ ختم ہو جائے، یہ رسم ختم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا، وہ جس طرح اللہ پاک نے پیچھے فرمایا کہ جن کو یہ تمہارے منہ کی باتیں ہوتی ہیں، یہ منہ سے کہہ دینا، ہم پیچھے پڑھ کر ہیں، تو یعنی کہ یہ تمہاری ماں یا تمہاری بہن ہے، وہ اس طرح نہیں ہو جاتی، جو ماں وہی وہ ماں ہے جس سے جنا ہے، یا باپ وہی باپ ہے جو جس کا وہ بیٹا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا ان کو باپوں کے نام سے پکارو، تو لہٰذا یہاں بھی وہی عمل اللہ پاک نے فرما دیا تاکہ وہ یہ رسم ختم ہو جائے۔ اور جب پورا کر چکے ان سے حاجت، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا، یعنی کہ بے شک اللہ پاک کا حکم جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ تو یہ ہم پیچھے پڑھا ہے جب یعنی کہ زید علیہ السلام نے، زید رضی اللہ تعالیٰ نے پوری کر لی ان سے حاجت، تو اللہ پاک نے ان کا نکاح ان سے کروا دیا۔ تو خیر فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نہیں ہے نبی علیہ السلام پر کوئی بھی تنگی، کوئی بھی حرج جو اللہ پاک نے ان کے اوپر فرض کر دیا ہے۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی سنت، نبی کی سنت، ہم ہمیشہ اکثریت سنتے ہیں۔ قرآن میں کسی جگہ نہیں آیا کہ نبی کی، رسول کی سنت۔ قرآن میں ہر دفعہ سنت کا لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے اوپر چلے نبی، تو ہم کو بھی اسی سنت کے اوپر چلنا ہمارے لیے بھی فرض ہے، کیونکہ وہی ہے سنت جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، کہ اسی لیے کہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں میں جو گزر چکے اس سے پہلے، اور ہے حکم اللہ کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا، یعنی کہ یہ جو عمل کیا ہے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی، وہ ان سے مطلب نکاح کروایا، تو یہ عمل اللہ پاک کی طرف سے ہے، اس میں نبی علیہ السلام کو کوئی حرج نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کی سنت ہے جو پیچھے سے چلی آئی ہے۔ یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے گاڑ لی ہیں چیزیں، ابھی لوگوں نے جو گاڑ لی ہیں وہ اللہ کی طرف تو منسوب نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آج مثال کے طور پر 40ویں یہ کوئی کہے کہ اللہ نے فرض کیے ہیں، اگر اللہ نے فرض کیے تو ہوتے تو یہ سنت اللہ ہوتی، قرآن میں اس کے مطلب مینشن ہوتا، تو یہ چیز نہیں ہے، یہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تو فرمایا الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، اللہ یعنی کہ یہ وہ ہیں جو پہنچا دیے، کن کے لیے اللہ پاک نے یہ پیچھے فرمایا تھا نا کہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ کون ہیں، اللہ پاک نے ان کی تھوڑی پہچان فرماتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو پہنچاتے ہیں پیغامات اپنے رب کے، اللہ تعالیٰ کے، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں اس سے، اور نہیں وہ یعنی کہ اور وہ ڈرتے ہیں اس سے، اور نہیں وہ ڈرتے کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں بس سوائے اللہ کے، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا، یعنی کہ یہ عمل جو وہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہی ان کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ پاک نے فرمایا اور نہیں ہے محمد کس باپ
کسی ایک بھی مرد کے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں وہ بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹے جو ہوئے جو وہ فوت ہو گئے، تو بیٹی تھی، تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ وہ کسی مرد میں کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور لیکن وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور خاتم النبیین، یہ خاتم، کہ یہاں تھوڑی سی ایک بات ذہن نشین کر لے، قرآن میں پیچھے بھی آیا ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا مطلب ہوتا ہے مور، یہ جو خاتم ہے یہ خے کے ساتھ الف ہے، وہاں خے تے ہے، ختم اللہ ہو، وہ تو ہو گئی مور، لوگ اکثریت اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ مور ہے نبیوں کی، مور، اکثریت لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ وہ نبیوں کی مور ہے، حالانکہ نبیوں کی مور کا لفظ نہیں ہے، خاتم کا مطلب ہوتا ہے اینڈ ہو جانا، لاسٹ، ختم، مطلب جس کو ہم بولتے ہیں ہماری زبان میں، مطلب وہ جو نبیوں کا سلسلہ تھا وہاں آ کر ختم ہو گیا، تو یہ ختم ہے، وہ ختم نہیں ہے جو وہاں پڑھا جاتا اللہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے مہر کر دی لوگوں کے دلوں کے اوپر، یہ خاتم کا مطلب اینڈ ہو گئے، تو یہ اس کی دلیل ہے قرآن میں کہ نبی علیہ السلام کے آگے، یہاں سے یہی جو فرق ہے جس سے جو قادیانیوں نے مطلب وہ بولتے ہیں کہ اینڈ کی بات نہیں ہے، وہ بولتے ہیں مہر ہے، اس وجہ سے انہوں نے ایک نبی اور گڑ لیا مثال کے طور کے اوپر، تو یہ چیز جو ہے نا وہ قرآن میں اللہ پاک نے اس کی کنفرم کر دیا، اصل لفظ نہیں سمجھ آ رہا کہ ختم ہے، وہ اینڈ ہو گیا نبیوں کا، اور کان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو خیر آج ہمارا اختتام ہو گیا 40 نمبر آیت پر سورہ الاحزاب کی، انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔